میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری جو ہے، جس کا میں بھی ایک رکن ہوں، یہ بہت بڑی برادری ہے اور شاید اس برادری کا جو ایک بنیادی ماٹو ہے وہ ایک جمہوری معاشرہ ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد جو کہ ایک جمہوری جدوجہد تھی، ہم اکثر اوقات بات کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر نہیں رکھتے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان یہ کسی جنگ یا کسی فتح کے نتیجے میں جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ وطن ہمیں ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوا، اور اس جمہوری جدوجہد میں قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے اگر میں نام گنوانے پہ آؤں تو شاید بہت چند لوگ اور ہوں گے، باقی سب میری اور آپ کی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اس جمہوری جدوجہد کو بھرپور انداز سے آگے بڑھایا، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں ایک الیکشن ہوا، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جن علاقوں سے پاکستان یا اس وقت کی انڈین مسلم لیگ کامیاب ہوئی، وہ علاقے پاکستان کے طور پہ جو ہے وہ آزاد ہوئے، اور جہاں جہاں سے کانگریس کامیاب ہوئی وہ علاقے جو تھے وہ ہندوستان ٹھہرے۔ یہ ملک ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں اور ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا۔ اگر اسے ووٹ کی طاقت سے چلایا جاتا تو یہ شاید دنیا کے عظیم ملکوں میں اور کامیاب ترین ملکوں میں ایک ملک ہوتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ووٹ کی طاقت پہ حاصل کیے گئے ملک کو بندوق کی طاقت سے چلانے کی کوشش کی، اور بندوق کی طاقت سے چلانے کی وہ کوشش جو ہے وہ بار بار ناکام ہوتی رہی ہے اور ہوتی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بضد ہے کہ بندوق کی طاقت سے ہی ملک کو جو ہے وہ چلایا جائے گا، جبکہ اس طرح سے ملک کو چلانے کی پاداش میں یہ ملک جو تو ہم ان مسائل میں کبھی نہ گرتے جن مسائل سے ہم آج دوچار ہیں۔ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنی چاہوں گا، کیونکہ وکلا برادری میری اور آپ کی برادری وہ برادری ہے جس نے ہمیشہ جمہوری جدوجہد کی ہے، جس نے آئین اور قانون کے تحت رہ کے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو آگے بڑھایا ہے، اور آج تک کوئی ڈکٹیٹر کسی بار میں نہیں جو ہے وہ گھس سکا۔ بہت سے طبقات اور بھی ہیں میرے ملک میں کہ جنہوں نے جمہوری جدوجہد کی ہے، لیکن انہوں نے ڈکٹیٹرز کو دعوتیں بھی دی ہیں اور کھانے بھی کھلائے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ 30 سال رہی یا 35 سال، لیکن اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر جو ہے وہ کسی بار ایسوسیشن میں آ سکا۔ یہ ترہ امتیاز ہے میری اور آپ کی برادری کا، اور ہم اس کو نہ صرف برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ آج بھی اس جدوجہد میں جو ہے وہ سب سے آگے ہیں۔ میں دوسرے مکاتب فکر کی جدوجہد کو انڈرمائن نہیں کرتا، میں انہیں بھی سراہتا ہوں اور ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن
اگر میں یہ کہوں کہ میری اور آپ کی برادری وکلا برادری جو ہے اس میں ہمیشہ اس نے لیڈنگ کردار ادا کیا ہے تو یہ ایک ایسا سچ ہے کہ جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان جب بھی ترقی کے زینے پہ آگے بڑھنے کے مرحلے پہ آیا، جب بھی پاکستان ایسے موڑ پہ آیا کہ وہ آگے بڑھے اور ایک ترقی پذیر ایک خستہ حال پاکستان سے جو ہے یہ سلسلہ بند ہوا ہے، اس کو بعد میں جب بھی یہ مرحلہ آیا تو اس وقت پاکستان کو جس صورتحال سے درپیش ہونا پڑا وہی صورتحال آج بھی ہے۔ میں زیادہ دور نہیں، آج سے 20-22 سال پہلے 99 میں جب قیام پاکستان کے بعد پاکستان پہ ایک بڑا مشکل مرحلہ آن پہنچا تھا اور 11 مئی 1998 کو ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور اسی شام اس وقت کے وزیر داخلہ ہندوستان کے LK اڈوانی صاحب وہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ نمایاں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو یہ سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ ہم ایک ایٹمی قوت بن چکے ہیں اور پاکستان کو اب اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس وقت پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ آگے بڑھ رہا تھا، اور اسی شام جب LK اڈوانی نے یہ الفاظ ادا کیے تو میرے جو بزرگ بھائی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس وقت ان چیزوں کو ملاحظہ کر رہے تھے، تو پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، پوری قوم جو ہے وہ سکتے کی حالت میں تھی، اور پوری قوم اس سوچ میں تھی کہ ہندوستان نے تو آج تک ہمیں تسلیم نہیں کیا، ہندوستان نے اس سے پہلے ہمیں دو رخت کر دیا، ہندوستان ہمارے وجود کو گوارا نہیں کر رہا، اور اب وہ ایٹمی قوت بن گیا ہے، تو اب ہمارا کیا بنے گا۔ اس وقت ان چیزوں کو ملاحظہ کر رہے تھے تو پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، پوری قوم جو ہے وہ سکتے کی حالت میں تھی، اور پوری قوم اس سوچ میں تھی کہ ہندوستان نے تو آج تک ہمیں تسلیم نہیں کیا، ہندوستان نے اس سے پہلے ہمیں دو رخت کر دیا، ہندوستان ہمارے وجود کو گوارا نہیں کر رہا، اور اب وہ ایٹمی قوت بن گیا ہے، تو اب ہمارا کیا بنے گا۔ اس وقت میاں نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم تھا، اور انہوں نے جب بلا کے ڈاکٹر قدیر جو کہ اس وقت انچارج تھے اس پروگرام کے، ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے کہ آپ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے جو ہے وہ اس مرحلے کو جو ہے وہ آپ تیار ہو سکے۔ انہوں نے جتنے دن مانگے اتنے دن بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان مسلمان دنیا کا سب سے پہلا ایٹمی قوت جو ہے وہ بن کے سامنے ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ 27 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا تو یہ بات درست ہے، اور 28 مئی کو
ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ اس وقت پاکستان میں اتنی طاقت تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ پاکستان کو اس وقت کسی فیٹف کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پاکستان کو اس وقت اس بات کا بھی خوف نہیں تھا جس طرح کے خوف آج ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بائیکاٹ کر دے گا، ہمارا کوئی G+ اسٹیٹس جو ہے وہ چھین دے گا۔ پاکستان میں اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لفظ سے اور خود کش حملوں کے لفظ سے کوئی واقف نہیں تھا۔ پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں تھی۔ پاکستان میں کوئی اس قسم کے مسائل کا دور دور تک بھی جو ہے وہ امکان نہیں تھا۔